یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ لوگ صدقہ فطر اداروں کو دیتے ہیں، اور مختلف کمیونٹیز ہیں، جماعتیں ہیں، ادارے ہیں، تنظیمات ہیں، تحریکات ہیں، وہ صدقہ فطر لیتے ہیں، اور وہ صدقہ فطر کروڑوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سال 2 سال رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ تقسیم کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا اس وقت ہوگا جب زکوٰۃ کے مستحق کے ہاتھ میں جائے گا، اس سے پہلے ہمارا صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا۔ اب میں نے کسی ادارے کو دیا صدقہ فطر، تو جب تک صدقہ فطر ادا نہ ہو روزے معلق رہتے ہیں، تو اب وہ ادارہ جب کسی زکوٰۃ کے مستحق کو دے گا تو میرا صدقہ فطر ادا ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے۔ اب بعض ادارے ایسے ہیں، جیسے بعض ویلفیئرز ایسی ہیں، بعض ادارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس اربوں کی زکوٰۃ جمع ہو گئی ہے، تو وہ اس سال آپ زکوٰۃ دیں گے تو 4 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 1 سال کے بعد آپ کی زکوٰۃ وہ ادا کریں گے، کیونکہ ان کے پاس بہت زکوٰۃ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری زکوٰۃ غریب کو، زکوٰۃ کے مستحق کے ہاتھ میں جائے گی، تب جا کے ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی، اس سے پہلے ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ ہاں یہ ہے کہ ہم نے نکال دی ہے مگر ادارے کے پاس ہے، تو اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے ادارے کو دیں، ایسے مدرسے کو دیں کہ جو فوراً صدقہ فطر، زکوٰۃ وغیرہ ادا کر دیں، یا پھر خود تلاش کریں، زکوٰۃ کے مستحق کو خود تلاش کریں، اس کی مدد کریں، تاکہ، کیونکہ بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کریں نا تو عید کی نماز سے پہلے ادا کریں، یہ بہتر ہے، تاکہ عید والے دن جو غریب ہے وہ اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ تو کوشش کریں عید سے 1 دن پہلے صدقہ فطر غریبوں کو دے دیں۔ اب آپ سوچیں غریب آدمی ہے، اس کو صدقہ فطر مل گیا تو اسے عید کے دن، باسید کے دن پریشانی نہیں ہوگی، اس کے لیے راشن کا سامان مہیا ہو گیا۔ اچھا میں صدقہ فطر میں 350 یہ کم سے کم ہے، جتنا زیادہ دیں گے اتنا ثواب ملے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ فطر کشمش سے بھی ہوتا ہے، صدقہ فطر کھجور سے بھی ادا ہوتا ہے، صدقہ فطر جو سے بھی ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو سب سے مہنگی آئٹم ہے جیسے کشمش ہے، تو وہ 4 کلو کشمش کتنے کی ہے وہ آپ دیکھ لیں، تو اتنا صدقہ فطر آپ ادا کر لیں۔ مثلا 2000 روپے بنتے ہیں، 2500 روپے بنتے ہیں، ایک بندہ 2500 روپے دے دے۔ اب سوچیں اگر ہم 2500 روپے نکالیں اور عید سے 1 دن پہلے، تو ہم 5 فیملیوں کی، 5 خاندان کی مدد کر سکتے ہیں۔ گھر میں 5 افراد ہیں تو 2500 ایک خاندان کو دے دیے، 2500 دوسرے خاندان کو، تو 5 خاندان جو ہیں وہ عید کے دن اطمینان سے عید کے ایام گزار لیں گے۔ تو یہ جو 320 یا 350 جو کہا جاتا ہے، یہ کم از کم ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر یا قسم کا کفارہ یا زکوٰۃ سید کو نہیں دے سکتے، ہاشمی کو نہیں دے سکتے، تو پھر جس طرح اپنے بچوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں، ہم حضور کی اولاد کو اور حضور کے خاندان کو بھی شریک کریں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارے 3 بچے ہیں تو ہم سمجھیں 4 ہیں، تو ہم اپنے بچوں کے لیے جو عید کے کپڑے سلواتے ہیں، جو عید پہ خرچہ کرتے ہیں، ایک خرچہ زیادہ کر لیں اور کسی سید کی خدمت کر لیں۔ یہ وظیفہ یاد رکھیں، کیسی بھی مشکل ہو نا آپ کی، کیسی بھی مشکل ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، کیسی بھی حاجت ہو، اگر آپ اپنے مال میں سے صاف رقم نکالیں اور آپ کسی مستحق سید کو ڈھونڈیں اور ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں، وہ لے لیں، تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ آپ حضور کی اولاد کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں، پھر دیکھیں حضور کیسا کرم فرماتے ہیں۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کے عہد کو نہ توڑو، اللہ کے عہد کے بدلے ثمنا قلیلا، دنیا کی ذلیل دولت نہ حاصل کرو۔